بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال میں سے حکایت صحابہ ہے، پانچواں واقعہ، پانچواں واقعہ ہے جی، دوسرا باب ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ رب العزت کا ڈر، یہ ٹاپک ہے، تو اسے پڑھیں گے نعمان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بجماع اہل سنت انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا، اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا، کاش اس سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیے جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ وہ تحس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے ہے، پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربیہ رضی اللہ عنہ اسلمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابوبکر میں کچھ بات بڑھ گئی، اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائے گا، اور اس کی خفگی سے اللہ تعالیٰ شانو ناراض ہو جائیں گے۔ تو ربیہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے اب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہتا، تجھے اب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہے کہ اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ اچھا جواب میں یہ ہے معاف کر دوں اللہ تجھے
تقویٰ، یہ ہے اللہ کا خوف کہ ایک معمولی سے کلمہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بدلہ کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطہ سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیعہ رضی اللہ عنہ بدلہ لے. آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا. روزانہ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، تو ہم اگر کوئی ایک گالی دیتا ہے تو 10 گالیاں، مثال اللہ معاف کرے، گالیاں تو نہیں دینی نا منافقوں کا. سمجھ آ رہی ہے اصل بات؟ ابھی ادھر متوجہ ہوں آپ لوگ. کیا ہمارے لیے درس ہے؟ کوئی کچھ کہے تو اسے آگے سے بد اخلاقی کرے، گالیاں دے، تو آگے سے ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم بھی گالیاں دیں یا اس کو ہم برا بھلا کہیں. ہمارا بھی کام کیا بنتا ہے؟ معاف کریں، لیکن معاف کرنے کے قابل بھی ہوگا نا. تھوڑا زمانے کو بھی دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. بعض دفعہ الٹا وہ ذلیل کرنا شروع کر دے اگر بندہ. اب اسے معذرت کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ چلو میں نے آپ کو کہا، اور آگے سے وہ اور ہی بدماشی کر رہا ہے، تو پھر ہر بندے کے ساتھ صوفی نہیں بننا. آپ لوگوں نے تھوڑا سا مجاہد بھی بننا ہے، ترتیب سے چلنا ہے. صرف ایک واقعے کو دیکھ کے بس بالکل صوفی صاحب نہیں بننا ہم نے. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، غصہ کرنے والی بھی واقعات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ کی شان بھی ہے. تو مقصد کیا ہے؟ جیسا موقع ہو ویسا معاملہ کریں، لیکن یہ ہے کہ زیادتی نہ ہونے پائے. اتنا خیال رکھیں آپ. کسی نے ایک کلمہ کہا تو وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گالی ہے تو اس کا جواب اس طرح نہیں دیا جائے گا. اس کو کہیں گے السلام علیکم، یہ آپ نے اچھا نہیں کہا. گالی دینا اچھی بات نہیں ہے. گالی دینا منافقین کا شعار ہے. تالیاں مارنا، گالیاں دینا مشرکین کافروں کا کام ہے. اور وہ گالی جو ہے اپنے آپ کو آتی ہے. کسی کو ماں کو کہیں، کسی کو باپ کو کہیں گے تو وہ برا مڑ کے ہمیں ہی کہے گا. وہ کیا ہوگا؟ اس سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کریں گے تو وہ آگے سے نہیں کہے گا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ بندہ لگا ہوا ہے پیچھے، گالیاں دیتا جا رہا ہے. ان کے گھر تک وہ خاموش ہیں، بس نہیں جواب دے رہے ہیں. جب گھر آئے بولا بس میرا تو گھر آ گیا، اب مجبور ہے، باقی جتنی بھی دینی ہے دے لو، اور گھر چلا جاؤں گا. پھر مطلب ٹائم ختم ہو جائے گا نا. تو جو گالیاں دیتا ہے تو وہ جو برداشت کرتا ہے تو اس کو کچھ نہیں، غصہ نہیں کرنا چاہیے. اس کو نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں اس کی. تو برا بھلا کیا رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق حسنہ نصیب فرمائے.